محمد وآل محمد اما بعد۔ اگر بحث گفتگو ہماری ہیں عقد فضولی کے شق اول میں، یعنی وہ کیا ہے شق اول؟ ان یبیع للمالک مع عدم سبق منع منہ، یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کی صحت کے اوپر ہم استدلال کر رہے تھے، تو پہلے ہم نے بطور دلیل بعض چیزوں کو ذکر کیا، اس کے بعد کل سے ہم نے بعض روایات کا ذکر جو چھڑا ہے وہ دلیل کے طور پر نہیں بلکہ بطور تائید ہمارے مطلب کے لیے تائید کر دیتے ہیں، جو فقط تائید کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک روایت ہم نے کل بیان کیا جو کہ مضاربے سے مربوط ہے اور جو ہمارے مطلب کے لیے تائید ہے۔ تو اس میں کیا ہوا تھا؟ روایات میں ایک بندے نے کسی شخص کو پیسہ دیا تھا کہ اس سے مثلاً فلان قسم کی چیز خرید کے لائے اور کاروبار کریں، تو اس بندے نے اس کے برخلاف کوئی اور چیز خرید کر کے اس پہ معاملے میں کاروبار کیا، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے بارے میں امام سے پوچھا کیا یہ معاملہ درست ہے یا نہیں، تو امام نے کیا فرمایا؟ امام نے یہ فرمایا ہے کہ وہاں پر کہ اگر نقصان آ جائے تو پھر اس کا خسارہ اسی بندے کو یعنی اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ معاملہ تو صحیح ہے لیکن اگر خسارہ نقصان آ جائے تو پھر اس بندے کو کرنا پڑے گا، اور فائدہ آ جائے تو دونوں میں برابر تقسیم ہو جائے گا۔ تو یہ بات ہے، اگرچہ مضاربے کے باب سے مربوط ہے، مضاربے کی باب سے مربوط ہے، لیکن یہ ہمارے مطلب کے لیے تائید کی حیثیت ہے۔ تائید کی حیثیت کیوں ہے؟ دلیل کیوں نہیں بنتا ہے؟ دلیل اس لیے نہیں بنتا ہے کیونکہ اس میں دو احتمال ہیں، رجاء احتمال بدل استدلال ہوتا ہے نا۔ کیونکہ پہلا احتمال یہ ہے کیونکہ اس میں امام نے یہاں پر مطلقاً اس معاملے کو صحیح قرار دیا، معاملے کی صحت کو اجازت سے مشروع نہیں کیا، بلکہ امام نے ڈائریکٹ کہا کہ یہ معاملہ صحیح ہے۔ تو اجازت سے مشروط نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید امام نے تعبداً اس معاملے کو صحیح قرار دیا ہو، تعبداً یعنی اسی مورد خاص میں امام نے تعبداً اس معاملے کو صحیح قرار دیا ہو، چاہے مالک کی اجازت حاصل ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اگر ہم کہیں تو پھر یہ ہمارے مطلب کے لیے ہمارے مطلب تو کیا بنے گا؟ پھر اجنبی بن جائے گا ہو، لیکن پھر بھی ہمارے معاملے کے لیے تائید کی حیثیت ہے۔ کیوں تائید کی حیثیت ہے؟ کیونکہ اذن سابق تو شرط نہیں ہے، اذن سابق شرط نہ ہونا ثابت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر دوسرا استعمال ہم کس پہ عمل کریں اس کو؟ ہم اس بات پہ عمل کریں کہ یہاں پر امام نے اگرچہ ظاہراً معاملے کو صحیح قرار دیا مطلقاً، لیکن اس اطلاق کے مقابلے میں ہمارے پاس تقییدات بھی موجود ہیں۔ ہاں جی، حمل المطلق علی المقید کے قانون کے تحت، کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے روایات اور آیات ہیں جو کیا کہتا ہے؟ طیب نفس کو شرط قرار دیتا ہے، اور طیب نفس کے بغیر کوئی بھی معاملہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ طیب نفس کو شرط قرار دینے والے روایات اور آیات کیا بنتا ہے؟ اس کے لیے مقید بن جاتا ہے۔ تو نجم امام کے مراد مقید ہے، لیکن کہا امام نے مطلق۔ اگر یہ مراد لینے کی صورت میں پھر ہمارے مطلب کے لیے دلیل بن سکتا ہے۔ اب آ رہا ہے انشاءاللہ حج۔ تو لہٰذا فَإِنَّهَا سے پڑھنا ہے نا، فَإِنَّهَا ان ابقیت علی ظاہرها، پس یہ جو روایت جو امام نے فرمایا اگر اس روایت کو اپنے ظاہر پہ باقی رکھے، ظاہر کیا ہے؟ اطلاق۔ ظاہر کیا ہے؟ ظاہر امام نے مطلقاً معاملے کو صحیح قرار دیا ہے، وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِالْإِجَازَةِ، معاملے کو اجازت کے ساتھ مقید نہیں کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے اجازت دے تب بھی معاملہ صحیح ہوگا، اجازت نہ دے تب بھی معاملہ صحیح۔ تو لہذا اس ظاہر کو برقرار لگا جائے، یعنی وہ ظاہر کیا ہے؟ میں نے بیان کے ذرا وضاحت کرا، وہ ظاہر یہ ہے کہ من عدم توقف ملک الربح علی الاجازہ، کہ مولا نے مطلقاً کہا کہ ربح دونوں میں تقسیم ہوگا، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ معاملہ صحیح ہے۔ لہذا امام نے یہاں پر ربح کا دوسرے بندے کی ملکیت میں جانے کو موقوف قرار نہیں دیا، کس کے اوپر؟ علی الاجازہ، کہ اگر اجازت دے تو ربح اس کو ملے گا، اجازت نہ دے تو ربح اس کو نہ ملے گا، نہیں کہا نا، بلکہ ربح دونوں کو ملے گا، مطلقاً کہا۔ اور ربح کا اس بندے کو ملنا اجازت پر موقوف قرار نہیں دیا، ٹھیک ہے جی۔ کما نسب الی ظاہر الاصحاب، جیسا کہ اصحاب کے ظاہر سے بھی یہی منسوب کیا جاتا ہے کہ اصحاب نے بھی ظاہراً اس عبارت سے کیا نقطہ لیا؟ وہی مطلق کو لیا، یعنی اصحاب اور فقہاء نے اس کے ظاہر کو کیا انہوں نے اسی ظاہر کو اپنایا، انہوں نے اسی ظاہر پہ عمل کیا ہے، انہوں نے اس کو مقید نہیں کیا۔ وَإِنْ أُبْقِيَتْ وَعَدَّ هَذَا، یہ اصحاب نے کیا کیا ہے؟ وَعَدَّ هَذَا خَارِجًا عَنْ بِيعِ الْفُضُولِ، اور انہوں نے اصحاب نے کیا کیا؟ اس روایت کے ظاہر کو اپنایا، اسی اطلاق والی صورت کو،
وعد هذا خارجا عن بيع الفضول، اور اصحاب نے اس روایات کو، اس معاملے کو کیا قرار دیا؟ اس معاملے کو جس روایت کے ضمن میں ہے اس کو فضولی کے دائرے سے کیا قرار دیا؟ خارج. کیونکہ فضولی اور میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ فضولی میں اجازت شرط ہے، اجازت شرط ہے تو اگر اجازت ہے تو معاملہ صحیح ہے، اگر اجازت نہیں ہے تو معاملہ باطل ہے. لیکن یہاں پر معاملہ مطلقاً صحیح ہونا لازم آ رہا ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے اس معاملے کو انہوں نے کیا کیا ہے؟ فضولی کے دائرے سے موضوعاً خارج کرا دیا. بھائی کیوں یہ معاملہ فضول سے کیوں خارج ہے؟ بن نص، کی نص کی وجہ سے. لیکن امام نے جب نص کیا کہیں پر صراحت کے ساتھ فرمایا کہ تمہارا یہ معاملہ مطلقاً صحیح ہے، چاہے وہ مالک راضی ہو نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تعبدی ہے یہ معاملہ. جب معاملہ تعبدی ہے، امام نے تعبداً فرمایا کہ معاملہ مطلقاً صحیح ہے، تو پھر ہم کیوں ہے کہ تو نہیں کر سکتے نا. تو لہٰذا یہ مسئلہ تعبدی ہوگا اور اسی مورد خاص کے اندر معاملہ مطلقاً صحیح ثابت ہو جائے گا. لیکن اس کو ہم تعدی کر کے دوسرے موضوعات کی طرف نہیں لے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اسی مسئلے کو اسی مورد تک منحصر رکھنا پڑے گا. کما فی المسالک وغیرہ، جیسا کہ شہید ثانی نے اپنی کتاب مسالک کے اندر اور اس کے علاوہ دیگر علماء نے بھی ایسا کیا ہے، انہوں نے سکھ کے ظاہر کو اپنایا ہے. ہاں جی، تو لہذا ان شرطیہ کا جواب ابھی آیا نہیں تھا نا، ان شرطیہ کا جواب ابھی آیا نہیں ہے. ان شرطیہ میں کیا کہا کہ ان ابقیت علی ظاہرہا، اگر ہم اس روایت کو اپنے اسی ظاہری اطلاق پہ باقی رکھے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر ظاہر پہ باقی رکھے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ کان فیہا استئناس لحکم المسئلہ، تو پھر یہ ہمارے مطلب کے لیے دلیل تو نہیں بنے گا نا، کیونکہ لأنہ اجنبی عن المقام، کیونکہ یہ مسئلہ ہمارے مقام سے اجنبی ہے، کیونکہ بے فضولی میں سے نہیں، موضوعاً خارج ہے. لیکن پھر بھی کان فیہا استئناس لحکم المسئلہ، ہمارے مسئلے کے حکم کے ساتھ کسی حد تک انسیت اور مانوسیت اور قربیات پایا جاتا ہے. قربیات کیسے پایا جاتا ہے؟ استئناس کس حوالے سے ہے کہ جس طرح عقد فضولی کے اندر اذن سابق شرط نہیں ہے، اور یہاں پر بھی اذن سابق شرط نہ ہونا ثابت ہو جاتا ہے. یعنی اس اذن سابق کے نہ ہونے میں دونوں کیا ہیں؟ مشترک ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح وہاں پر اذن سابق شرط نہیں ہے، یہاں پر بھی اذن سابق شرط نہیں ہے، لہٰذا کسی حد تک یہ ہمارے مطلب کے تائید بن سکتا ہے. اب وہ استئناس کیوں ہے ابھی خود آ رہا ہے. دیکھو استئناس کس بنا پر استئناس ہے؟ ہمارے مسئلے کے ساتھ قریب پڑ رہا ہے. استئناس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے مسئلے سے تھوڑا قریب ہے. یہ استئناس اس کو کہتے ہیں. استئناس من ہے تو اس لحاظ سے یہ ہمارے مسئلے سے استئناس ہے کہ عدم اعتبار اذن المالک سابقاً کی اس مسئلے سے بھی کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس روایات سے ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ مالک کا اذن سابق شرط نہیں ہے. کس کے لیے؟ فی نقل مال المالک الی غیرہ، مالک کے مال کا کسی دوسرے بندے کی ملکیت میں منتقل ہونے کے لیے مالک کا حتماً اذن سابق ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ اذن سابق کے بغیر بھی منتقل ہو سکتا ہے. کب؟ اگر بعد میں کسی وجہ سے اگر اس کی طرف سے اجازت حاصل ہو جائے تو. ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا اذن سابق شرط نہ ہونے کے حوالے سے یہ مسئلہ اور ہمارے مسئلے میں اشتراک ہے، لہٰذا اس وجہ سے اس کا ہمارے مسئلے کے ساتھ قربیت پایا جاتا ہے. یہ تو ہو گیا احتمال اول. احتمال اول. اب آتے احتمال ثانی کے اوپر. وَإِنْ حَمَلْنَاهَا، لیکن اگر اس روایت کو اگرچہ ظاہراً تو اس سے اطلاق ہے، ظاہر تو اس کا اطلاع میں ہے کہ اگر اجازت دے تو تب بھی معاملہ صحیح ہے، اجازت نہ دے تب بھی معاملہ صحیح ہے نا. لیکن ہم اس اطلاق کو کیا کریں گے؟ حمل کریں گے تقیید کے اوپر. اطلاق کو حمل المطلق علی المقید کے قانون کے تحت. ہاں جی. وَإِنْ حَمَلْنَاهَا، اگر ہم اس روایت کو حمل کریں کس کے اوپر؟ علی صورت رضا المالک بالمعاملہ. ہاں جی، ہم کہیں گے کہ امام نے اگرچہ ظاہراً تو مطلق فرمایا تھا، لیکن امام کے مراد وہ اطلاق نہیں ہے، بلکہ امام کے مراد بھی وہی تقیید ہے. یعنی گویا کہ امام نے یہ فرمایا ہے کہ اگر مالک راضی ہو، بعد میں اس نے اس معاملے کی اجازت دیا ہو تو پھر یہ معاملہ درست ہے. امام نے یہ فرمایا کرنے، ظاہراً ہمیں اطلاق لگ رہا ہے. ہاں جی. حملناها علی صورت رضا المالک بالمعاملہ، کہ مالک اس معاملے پر چونکہ راضی تھا، اس نے معاملے کی اجازت دیا تھا، اسی وجہ سے امام نے معاملے کو صحیح کرا دیا. تو پھر ہم کہیں گے بھائی مالک کیوں راضی ہوگا؟ ٹھیک، مالک کی رضامندی کس طرح سے آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یہ قاعدہ غالبیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ غالباً کیا ہوتا ہے، کوئی بھی شخص
اپنے مال میں کوئی منفعت آتا ہوا نظر آتا ہے تو معاملے پر راضی ہوتا نہیں ہوتا ہے. یہ قاعدہ عرفاً قاعدہ غالبیہ کے قانون کے تحت جہاں پر بھی یہ ہوتا ہے کہ کسی معاملے پر کوئی تجارت کرتا ہے اور اس میں فائدہ نظر آتا ہے تو پھر یقیناً اس پر راضی ہو جاتا ہے. اور یہاں پر بھی شاید کیونکہ ربح آیا تھا تو امام نے کیا فرمایا؟ ربح دونوں کو ملے گا. کہ مطلب کیا ہے؟ ربح آیا تھا اور جب ربح آیا تو یقیناً اس کا مالک اگرچہ اس نے پہلے والا متاع نہیں خریدا تھا، کوئی دوسرا مال خریدا تھا، لیکن اس میں بھی فائدہ آتا ہے تو مقصد دونوں کا ایک ہے. کیونکہ اس کا مقصد فائدہ کمانا ہے، چاہے وہ گندم کے ذریعے سے فائدہ کمائے، چاول کے ذریعے کمائے. ٹھیک ہے، تو لہذا اس نے فائدے کو مد نظر رکھ کے مالک نے معاملے کی اجازت دیا تھا. اسی وجہ سے امام نے معاملے کو صحیح قرار دیا. حج کما ہوا الغالب یعنی بعد ظہور الربح، کیونکہ اس نے دیکھا مالک نے کہ یہاں پر فائدہ آیا ہے تو لہٰذا اس بنا پر اس نے معاملے کی اجازت دیا. کما ہوا الغالب، جیسے کہ غالباً اور عام میں یہی ہوتا ہے کہ جہاں فائدہ نظر آتا ہے تو مالک اس معاملے کو اس کے اوپر رضامندی کا اظہار کر لیتا ہے. حج یہ تو ہو گیا قاعدہ غالبیت. اور ایک اور بھی قرینہ ہے ہمارے پاس کہ یہاں پر مراد امام کے مراد مطلق نہیں ہے بلکہ امام کے مراد مقید ہے. اس کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک اور بھی وہ ہے تائید ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کے مقابلے میں بہت سارے عمومات بھی ہیں اور بہت سارے روایت خاصہ بھی ہے جو کیا شرط قرار دیتا ہے؟ مطلقاً شرط قرار دیتا ہے کہ کسی شخص کا مال کسی دوسرے کی ملکیت میں داخل ہونے کے لیے حتماً مالک کی طیب نفس اور رضایت شرط ہیں. اس کے بغیر کسی کا مال کسی دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوتا ہے. لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفس، کہتے ہیں نا، ذہن میں نہیں ہے. لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفس، کسی مسلمان کا مال کسی دوسرے کے حلال نہیں ہے جب تک طیب نفس نہ ہو. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا عن تجارۃ عن تراض، کہ تم اپنے مال کو باطل طریقے سے مت کھاؤ جب تک ایسی تجارت نہ ہو جو تراضی کے ساتھ ہے. تو تراضی یہاں پر شرط قرار دیتے ہیں. تو لہذا یہ سارے تراضی اور طیب نفس کو شرط قرار دینے والے روایات اور آیات سب اس مطلق کے لیے کیا بنے گا؟ اس کے لیے مقید بن جائے گا. اور لہذا ہم اس اطلاق کو بھی مقید پہ حمل کر سکتے ہیں. حج ومقتضى الجمع بین هذه الاخبار، یعنی کہ یہاں پر ہم اس کو اجازت والے صورت، اگرچہ ظاہراً تو اطلاق میں ہیں لیکن ہم اس کو حمل کریں گے کس صورت پر؟ اجازت والی صورت پر. کیوں حمل کریں گے؟ کیونکہ یہ حمل مقتضا ہے. یہ حمل کس چیز کا مقتضا ہے؟ مقتضى الجمع بین هذه الاخبار، کہ ان اخبار کے درمیان کون سا اخبار؟ هذا الجمع کا مطلب کیا؟ هذا الاخبار کا مراد کیا ہے؟ وہی ظاہری روایت، وہی ادھر کی جو روایات جو اس میں ظاہراً کیا ہے؟ اطلاق ہے. یہ روایات جس میں معاملے کو مطلقاً صحیح ہونے پہ دلالت کرائیں، وہ بینما، اور ان روایات کے درمیان جو دلالت کرتا ہے کس کے اوپر؟ علی اعتبار رضا المالک، کہ مالک کی رضا معتبر اور شرط ہے کس کے لیے؟ فی نقل مال ہی، کسی مال کے اس کے مال کا دوسرے بندے کا نقل کس طرح منتقل ہونے کے لیے. تو لہذا پس ہمارے پاس دو قسم کی روایت ہیں. یہ جو روایت جو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑھا، اس روایات میں مطلق ہیں، مطلقاً معاملہ صحیح ہے چاہے مالک راضی ہو نہ ہو، یہ سمجھا رہا ہے. ٹھیک، اس کے مقابلے میں ہمارے پاس بعض آیات اور روایت سب کے سب کیا کہتا ہے؟ سب کے سب یہ کہتا ہے کہ کسی شخص کے مال کو دوسرے کی ملکیت میں منتقل ہونے کے لیے کیا شرط ہے؟ رضایت اور طیب نفس شرط ہے. تو لہٰذا ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ان دو روایت کے درمیان جمع کرنا پڑے گا. اور جمع کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حمل المطلق علی المقید. تو نتیجے میں پھر جو روایت یہاں کی جو روایت جو ظاہراً مطلق ہے اس کو بھی ہم اسی مقید پہ حمل اور کہیں گے کہ اس سے مراد بھی وہی رضایت والی صورت ہے. حج علی اعتبار رضا المالک، یعنی بعض روایت وہ ہیں جو مالک کی رضا کو شرط قرار دیتا ہے. اور اس کے بعد دوسری روایت کیا ہے؟ وہ روایت نہی عن اکل المال بالباطل، وہ روایات جو ہمیں نہیں کرتا ہے کہ مال کو باطل طریقے سے مت کھائیں. باطل طریقے سے کھانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بغیر رضایت، بغیر رضامندی کے کھانے کو قرآن نے کس سے تعبیر کیا ہے؟ قرآن نے اس کو اکل مال بالباطل سے تعبیر کیا ہے. تو لہذا ان دونوں جمع کے مطابق، ان دونوں دستوں کے درمیان جمع کرنے کا مقتضا کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ اندرت حضوری ان کا جواب شرط ہے. وَإِنْ حَمَلْنَاهَا عَلَى صُورَةِ رِضَى الْمَالِكِ، اگر ہم اس روایت کو اگرچہ ظاہراً اطلاق میں ہیں
اس کو تقید پہ حمل کر کے کس پہ حمل کرے؟ مالک کی رضامندی والی صورت پہ حمل کرنے کی صورت میں کیا ہوگا پھر؟ ان کا جواب شرط ان درجت المعاملہ فی الفضولی، تو اس صورت میں پھر یہ معاملہ اب درمیان میں جتنے لمبی عبارات ہیں سب کے سب وضاحت ہے کہ کہاں سے آپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہاں پر مالک کی اجازت والی صورت پہ حمل کرنا، یعنی حمل کس طرح آپ نے کیا، اس حمل کے طریقوں کو بیان کرنے کے بعد پھر آخر میں آپ کو جواب شرط دے رہا ہے کہ اگر آپ اس کو رضایت والی صورت پہ حمل کریں تو پھر اندراج المعاملہ پھر یہ معاملہ خود بخود فضولی کے اندر موضوعاً شامل ہو جائے گا، اور یہ بھی معاملہ فضولی بن جائے گا کیونکہ اس میں بھی اجازت ہے، جس طرح باقی معاملہ فضولی کے اندر مالک کی اجازت ہے اور یہاں پر بھی معاملہ فضولی مالک کی اجازت ہے۔ حج وَصِحَّتُهَا فِي خُصُوصِ الْمَوْرِدِ، اب یہاں اسی خصوص مورد کے اندر، اسی نفس روایت کے اندر اگرچہ اس کا صحیح ہونا وَإِنْ اُحْتُمِلَ كَوْنُهَا لِلنَّفْسِ الْخَاصِ، اسی مورد کے اندر امام نے جس بندے کو کہا جو جواب دیا ہے اس امام کے جواب میں تو شاید ہو سکتا ہے کہ امام نے اسی نفس اسی مورد خاص کے اندر معاملے کو صحیح کرا دیا ہو سکتا ہے اسی نفس خاص کی وجہ سے یہ معاملہ صحیح ہو جاؤ، لیکن إِلَّا أَنَّهَا لا تخلو عن تائید للملد، لیکن اس کے باوجود یہ ہمارے مطلب کی تائید سے خالی نہیں ہے، ہمارے مطلب کے لیے معید پھر بھی بن سکتا ہے۔ کیوں معید بن سکتا ہے؟ کیونکہ اس میں وہی پہلے اذن سابق شرط نہ ہونے کو مد نظر رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے جی، سمجھ آ رہا؟ یہ تو ہو گیا یعنی یہ مال یتیم پہ تجارت کرنے والے جو روایت۔ اب اس کے ایک اور بھی روایت ہے جو ہمارے مطلب کے لیے تائید بن سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ اور اسی قبیل میں سے ہے، اسی قبیل سے مراد یعنی جو معید بن سکتا ہے، کیونکہ ہم نے چند قسم کی روایت کے بارے میں ذکر کرنا ہے جو دلیل تو نہیں ہے لیکن تائید بن سکتا ہے، تو پھر پہلی نوع ہم نے بیان کیا، ابھی دوسری نوع ہے جو اسی قبیل میں سے ہیں جو تائید بن سکتا ہے لیکن دلیل نہیں بن سکتا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے الاخبار الواردہ، یعنی وہ روایات جو روایات کی کتابوں میں موجود ہیں، جو وارد ہوئے ہیں، کہاں پر؟ فی اتجار غیر الولی فی مال الیتیم، یعنی ہمارے پاس جو ہے احادیث کی کتابوں میں بہت ساری روایات ملیں گے جو کس کے بارے میں وارد ہوئے ہیں کہ اگر کوئی بندہ جو یتیم کا سرپرست و ولی نہیں ہے لیکن وہ سرپرست ہو یا ولی نہ ہوتے ہوئے بھی کسی یتیم کے مال پہ کیا کرتا ہے؟ کاروبار کرتا ہے، تو کیا اس غیر ولی کا، کیونکہ ولی تو پھر معذون میں شمار ہوگا نا، معذون و ولی کا معاملہ الگ ہے، کیونکہ ہمارے پاس فضولی میں کیا ہے جو نہ معذون ہے نہ ولی ہے نہ خود مالک ہے، اس میں ہے نا، تو لہذا اگر ولی مال اگر یتیم کے مال پر تجارت کرتا ہے تو پھر ہمارے پاس نہیں، کیونکہ ولی تو پھر ہمارے موضوع فضولی کے موضوع سے خارج ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی غیر ولی ہو جو ولی نہ ہوتے ہوئے بھی کسی یتیم کے مال پہ کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، تو پھر یہ معاملہ کیونکہ اس ولی کے یتیم کے مال پہ کاروبار کرنے کے لیے کس کی اجازت شرط ہے؟ خود یتیم کی اجازت تو نہیں چلتا نا فعلاً، کیونکہ وہ تو یتیم ہے، وہ نابالغ ہے، لیکن اجازت کس کی شرط ہے یہاں پر؟ ولی کی اجازت۔ اب یہاں اس بندے نے ولی کی اجازت کے بغیر یتیم کے مال پہ معاملہ کیا، فرض کریں حج الاخبار الواردہ فی اتجار غیر الولی فی مال الیتیم، وہ روایات جو وارد ہوئے ہیں اس تجارت کے حوالے سے جو یتیم کے مال پر کرتا ہے، کون کرتا ہے؟ جو غیر ولی اس کے مال پہ کرتا ہے۔ تو اس روایات میں ائمہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ ان الربح للیتیم، اس میں امام فرماتے ہیں کہ جو فائدہ ملے گا وہ یتیم کو ملے گا۔ وہ روایت کیا ہے؟ سئل الراوی الامام، جہاں پر راوی نے امام سے فرمایا، پوچھا امام سے ان رجل، ایک شخص کے بارے میں کہ اجنبی، جو کہ اجنبی ہے، لیس ولیا علی الیتیم، جو کہ یتیم کا ولی اور سرپرست نہیں ہے، اتجر بمال، جو کہ اس نے کسی مال سے مراد بمال الیتیم، اس نے یتیم کے مال سے کیا کیا؟ تجارت کیا، تو اس پہ کیا کرے؟ کیا یہ معاملہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اس بار امام سے پوچھا تو فیجب الامام علیہ السلام، امام علیہ السلام نے جواب کیا دیا؟ امام نے جواب یہ دیا کہ ان کان هناک ربح فهو للیتیم، کہ اگر اس معاملے سے کوئی منفعت حاصل ہو جائے تو پھر وہ منفعت کس کو ملے گا؟ یتیم کو مل جائے گا۔ تو کیا مطلب کیا ہوا؟ منفعت یتیم کو ملے گا، مطلب یہ کہ معاملہ باطل نہیں ہے، صحیح ہے نا؟ اگر معاملہ باطل ہو تو پھر منفعت کس کو ملے گا؟ وہ تو معاملہ باطل ہے، سرے سے ختم ہوگا نا۔ اگر ربح یتیم کو ملے گا کہتے کا مطلب کیا ہے؟ یہ معاملہ صحیح ہے۔ وَأَمَّا لَوْ حَصَلَتْ خَسَارَةٌ أَوْ تَلَفٌ أَوْ ضِيَاعٌ، لیکن اگر اس کے برخلاف اگر اس تجارت کے ذریعے سے کوئی خسارہ آ جائے
یا کوئی طلب ہو جائے مال یا کوئی ضیاع ہو جائے تو اس صورت میں پھر فیتحملہ الاجنبی، تو پھر اس کو کون تحمل کرے گا؟ وہی اجنبی اس خسارے کو تحمل کرے گا اور اس کو جبران کرے گا۔ الذی تجر بمال الیتیم، جس نے یتیم کے مال سے تجارت کی، یہ روایت ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ روایت ہے وہ ان الربح للیتیم، جس نے فرمایا ہے کہ ربح کس کو ملے گا؟ یتیم کو ملے گا۔ اب یہاں پر بھی یہ روایت فَإِنَّهَا إِنْ حُمِلَتْ عَلَىٰ، اب یہاں پہلے والی روایت اس میں ظاہراً استدلال کا طریقہ ایک جیسا ہے، کیونکہ اس میں بھی امام نے مطلقاً فرمایا ہے کہ ان الربح للیتیم۔ اب یہاں پر ولی اجازت دے یہ بھی قید نہیں ہے، ولی اجازت نہ دے یہ بھی قید نہیں ہے، ولی کا اجازت دینے نہ دینے کے حوالے سے کوئی قید نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ یہ معاملہ مطلقاً صحیح ہے، چاہے ولی معاملے کی اجازت دے چاہے ولی معاملے کی اجازت نہ دے دے۔ اگر اس کو اسی اطلاق والی صورت پہ حمل کرنے کی صورت میں کیا ہوگا؟ پھر یہ مسئلہ یا فضولی سے کیا بنے گا؟ اجنبی ہوگا، کیونکہ فضولی میں اجازت شرط ہے لیکن یہاں پہ اجازت شرط نہیں ہے، اور لہٰذا اس معاملے کا یہاں صحیح ہونا کس وجہ سے ہوگا؟ پھر یہ صحیح ہونا یہ نص خاص کی وجہ سے ہوگا اور دلیل تعبدی کے ذریعے سے ہوگا، جس کو ہم دیگر موارد میں تعدی نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ فَإِنَّهَا ان حملت علی صورت اجازت الولی، اگر ہم اس روایت کو جو یتیم کے حوالے سے ہے اس کو اجازت والی صورت پہ حمل کریں اور کہیں کہ امام کے مراد یہاں پر مطلق نہیں ہے بلکہ امام کے مراد بھی مقید ہے، یعنی اگر ولی اجازت دے تو ربح للیتیم یہ مراد ہے، اگر اس پہ عمل کریں کما ہوا صریح جماعت، جیسا کہ علماء کی ایک جماعت نے بھی صراحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ یہاں مراد امام کی کیا ہے؟ مقید مراد ہے، مطلق مراد نہیں ہے۔ ہاں جی، طبعاً لشہید الاول، شہید اول کی پیروی کرتے ہوئے۔ تو اگر یہ والا حمل ہو، اگر اس پہ حمل کرے تو کیا ہوگا پھر؟ کان من افراد المسئلہ، تو پھر یہ مسئلہ خود بہت کس میں داخل ہو جائے گا؟ اندرجت تحت الفضولی، یہ مسئلہ فضولی کے ماتحت داخل ہوگا، کیونکہ اگر ولی نے اجازت دیا تو معاملہ صحیح ہوگا، اگر ولی اجازت نہ دیتے تو معاملہ صحیح نہیں ہوگا، پھر خود بہت کیا بنے گا؟ یہ مسئلہ فضولی کا مصداق بن جائے گا۔ وَإِنْ عُمِلَ بِإِطْلَاقِهَا، لیکن اگر ہم اسی روایت کے اپنے ظاہر جو اطلاق ہے، جو ظاہری اطلاق ظاہراً کیا ہے؟ اس میں امام نے اجازت کے ساتھ قید نہیں لگایا نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلقاً معاملہ صحیح ہے۔ اگر اس کو اپنے اطلاق پہ باقی رکھا جائے، کما ان جماعت، جیسا کہ ایک فقہا کی جماعت نے بھی فرمایا ہے کہ یہاں امام کی مراد وہی مطلق والا ہے، ممن تقدمہم، جو کہ شہید اول سے پہلے والے جو علماء اعلام ہیں، اگر ان کے بات کو مانا جائے تو پھر خرجت عن مسئلۃ الفضولی، تو پھر یہ مسئلہ بھی خود بہت کیا ہو جائے گا؟ فضولی کے مسئلے سے موضوعاً خارج ہوگا، اور یہ فضولی کا مصداق نہیں بنے گا، کیونکہ فضولی میں اجازت شرط ہو تو صحیح ہے لیکن اس میں مطلقاً صحیح ہے۔ ہاں جی، لیکن یستانس بہا للمسئلہ، لیکن پھر بھی ہمارے مسئلے کے ساتھ انسیت اور تقربیت پیدا ہو جاتا ہے، ہمارے مسئلے سے قریب بن جاتا ہے۔ کیوں قریب بنتا ہے ہمارے مسئلے سے؟ بالتقریب المتقدم، اسی پہلے نقطے کی بنا پر۔ پہلا نقطہ کیا تھا؟ کیونکہ ہمارے مسئلہ فضولی میں بھی کیا ہوتا ہے کہ مالک کے اذن سابق شرع نہیں کسی شخص کا مال دوسرے کی ملکیت میں جانے کے لیے، اور اس میں بھی یہاں پر اذن سابق نہیں ہے، تو اس اذن سابق کے نہ ہونے کی بنا پر یہ اور ہمارا مسئلہ کسی حد تک مشترک ہو جاتا ہے۔ حاجم وربما، لیکن ربما احتمل، یہاں پر ایک احتمال ہے، احتمال کیا ہے؟ تیسرا احتمال ہے، یہاں پہ اسی روایت میں تیسرا احتمال، دو احتمال تو ہم نے کہا، پہلا احتمال ہے کہ امام کی مراد کیا ہے؟ اجازت، ولی کی اجازت ہونا مراد ہے۔ دوسرا احتمال ہم نے کیا دیا؟ مطلق ہے کہ چاہے ولی اجازت دے نہ دے دونوں صورت میں معاملہ صحیح ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تیسرا احتمال یہ ہے کہ ربما احتمل دخول حافظ مسئلہ، ہم اس مسئلے کو کیا کریں؟ یتیم کے مال پر تجارت والے مطلب کو بھی کیا کرے؟ پھر مسئلہ ہمارے مسئلے میں تھا، ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ فضولی، یعنی ہمارے مسئلہ فضولی کے اندر اس کو بھی شامل کر سکتا ہے اور اس کو مصداق قرار دے سکتے ہیں۔ کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ من حیث، اس لحاظ سے قرار دے سکتے ہیں کہ ان الحکم بالمضی اجازت الہیہ، کہ ہم کہیں گے کہ یہاں پر اجازت ولی کی طرف سے حاصل ہو یا نہ ہو، لیکن پھر بھی اس پر اجازت ہے، کس کی طرف سے؟ خدا کی طرف سے، کہ یہاں پر یتیم کے مال پر تجارت کر کے اس کے اوپر فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، تو پھر خدا اس پہ راضی ہے یا نہیں ہے؟ خدا تو راضی ہے نا، یتیم کو فائدہ ملنے پر راضی ہے، تو لہٰذا یہاں پر مالک کی اجازت حاصل نہیں ہے لیکن شارع کی اجازت حتماً
حاصل ہیں، اور لہذا شارع کی اجازت حاصل ہے تو معاملہ کیا ہوا پھر؟ معاملہ فضول ہے۔ پہلے اذن نہیں تھا، لیکن ربح حاصل ہونے کے بعد خدا نے اس معاملے کو نافذ کرا دیا، ٹھیک ہے۔ حسن الحکم بالمضی اجازت الہیہ، کیونکہ اس مضی کا حکم یعنی بالفاظ جائز ہم کیسے تعامل کریں گے؟ امام نے مضی کا حکم دیا نہیں دیا، امام نے یہاں پر نفاذ کا حکم دینے والا کون ہے معاملے کو؟ امام ہے۔ امام نے کہا ہے کہ ربح للیتیم، ربح یتیم کو ملے گا، تو امام کا قول حقیقت میں کس کا قول ہے؟ خدا کا قول ہے نا، یعنی امام کا قول یعنی پیغمبر کا قول ہے، اور پیغمبر کا قول خدا کا قول ہے۔ کیوں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی، کیونکہ پیغمبر جو بھی بولتا ہے خدا کے حکم سے بولتا ہے، اور امام بھی اگر بولتا ہے تو پھر کس کے مطابق ہے؟ خدا کے حکم کے تحت۔ تو لہذا گویا امام نے جب فرمایا تو پھر خود بخود اس معاملے کے لیے اجازت بھی حاصل ہو گیا، لہذا اطلاق نہیں رہا، مقید ہے۔ یعنی اگر ہم کہیں گے کہ یہاں پر اجازت کے ساتھ مقید ہے لیکن اجازت حاصل ہے، کیسے حاصل ہے؟ کیونکہ خود امام نے اجازت دیا ہے۔ لاحقۃ للمعاملہ، پہلے اذن سابق تو نہیں تھا لیکن اجازت اس معاملے کے لیے لاحق ہو گیا، اجازت لاحقہ کے طور پر جب امام نے اس معاملے کو نافذ کیا تو یہ فتعمل۔ لیکن اس احتمال ثالث میں کیا ہے؟ تعامل۔ کیا تعامل ہے؟ تعامل یہ ہے کہ ہمارا جو مسئلہ ہے فضولی کے مسئلے میں، فضولی صحیح ہے یا نہیں والا مسئلہ کس اجازت کی بات ہے؟ مالک کے اصلی کی اجازت ہونے نہ ہونے کی بات ہے، جو کہ مالک جو عادی ہے، خدا کی اذن حاصل ہونا نہ ہونا ہمارے بحث سے خارج ہیں، کیونکہ ہم یہاں پر بحث اس میں ہے کہ آیا مالک کی اجازت شرط ہے یا مالک کی اجازت شرط نہیں، یہ ثابت کرنا ہے۔ لیکن اس کے لیے رضا الہی بھی حاصل ہے یا نہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے مسئلے سے سرے سے کیا ہے؟ خارج ہیں۔ لہذا یہاں یہ خلط المسئلہ دو چیزوں کے درمیان میں خلط نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ۔